السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسکارپین کا چل رہا ہے، برج عقرب کا چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی پرسنالٹی، ان کی عادتوں کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے۔ عقرب والے کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہوتا ہے اور ان سے کس طرح رہنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ تو اس میں نا صدیوں سے جو ماہر نجوم کی کتابیں لکھتے رہے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں عقرب کے لوگ ایک ولن ہوتے ہیں۔ ولن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس ولن کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، فلموں میں ولن یہ واقعی ایک زندگی میں دوسروں کو ولن کا ٹاسک دیتے ہیں، ان سے جو لڑائیاں کرتے ہیں، جو چیزیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ خود مطالعہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور دوسرے کے اندر وحشت پھیلانا۔ اور جب آپ ان سے بات کریں گے نا تو یہ بڑے تحمل سے آپ کی بات سنیں گے، اور سننے کے بعد پھر آپ کو ایسی بات کر دیں گے کہ جو آپ کے سینے کے آر پار ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا 100 سونار کی ایک لوہار کی، تو وہ عقرب والوں کو دیکھ لیں، ان سے ملیں اور آپ کو ان کی یہ بات چیز سمجھ آئے گی۔ اچھا، عقربی افراد جو ہوتے ہیں زیادہ تر جذبات، ظلم اور عداوت کرنے والے اور سیر و تفریح کرنے والے، اور یہ کئی لوگوں کو نا اپنی زندگی میں برباد بھی کر دیتے ہیں۔ بلا سوچے سمجھے یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گے، اس لیے ان سے بہت محتاط طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ عقرب کی علامت بچو ہے، جو کہ کسی طرح بھی پسندیدہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی کئی غلط باتیں کہی، جیسے مثلا کہ بچو دوسروں کو جان سے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یہ نحوست ہے اور یہ آدمی آپ کو ہمیں سے ڈسے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کا تعلق یہ ہے کہ بزرگان دین نے سائنس کے طور پہ جن کی باطنی قوت کھلی ہوئی تھی، جب یہ مہینہ آیا، شمس اس کے اندر گیا، تو انہوں نے جب آسمانوں پہ دیکھا تو اس پہ بچو ٹائپ چیز بنی ہوئی تھی، انہوں نے اس کا وہ نشان رکھ دیا۔ اب ضروری نہیں کہ ہر عقرب والا بچو کی طرح ڈسے گا، یہ بکواس ہے۔ رومیہ کے دور میں بہت سے ایسے عقربی افطار کی داستانیں ملتی جن کے بے عجیب زندگی تمام باتوں کی نفی کرتے تھے، چنانچہ ان کی ہر قسم کی باتوں کو نا، یہ ہر چیز کو نفی کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہر چیز کا انالیسس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے چلیں گے۔ مثلا کہ من گھڑت باتوں پہ نہیں چلیں گے، پروف کرتے ہیں، پروف کرنے کے بعد آگے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے نا کہ اب انہوں نے پروف کر لیا تو وہ حق ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی غلطی کو سمجھا کریں، پروف کیا ہے، پھر آپ مشورہ لیں، پھر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ جب ہمارا سامنا عقرب والے لوگوں سے ہوتا ہے تو ان کے متعلق جو کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں۔ شاید پرانے زمانے کے ماہر نجوم بے گناہ شخص کی تلاش میں ہوں گے جس پر دوسروں کے الزامات تھوپے جا سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عقربی افراد کا انتخاب کیا ہے۔ موجودہ دور میں تعلیم اور نفسیات اور ان سے واقف رکھنے والے پرانے زمانے کے عقربی آدمی کو حاکم ستارہ مریخ ہے۔ یہ ہمیں اب مریخ کا تعلق ہے جنگ و جدل سے، غصے میں رہنا، انزائٹی میں رہنا، اور دوسرے کو پریشان کر کے رکھنا۔ ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے اپنی ذہانت کو نکھاریں اور اپنی ذہانت کو دوسروں کی سہولت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت، اور ان کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے عقربی افراد، ان کے اندر جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے، اور جنگجو ہوتے ہیں، بے حد ذہین ہوتے ہیں، اور بہت کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کے جو لوگ مخالف ہوں گے نا، یہ ہمیشہ ان سے لڑنے کے لیے تیار رہیں گے، اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو نارمل رکھیں، اچھے طریقے سے۔ اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، دماغ کی، جسمانی، روحانی، اس کو انہوں نے کرنا چاہیے۔ وفاشار ہوتے ہیں، جن لوگوں سے وفا کریں گے پوری کریں گے، اور خاص طور پہ یہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ وفا کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ اور ان کی لڑائی جو ہے صرف انسانوں سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آلات سے بھی۔ آلات جیسے کوئی چیز پڑی اس کو توڑ بھی دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں ایسی یہ کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی دوست، محبوب یا شریک زندگی ان کو نیچا دکھائے، یا کوئی حریف ان کو شکست دینا چاہے، آگے نکل جائے، بےزتی کرے، تو پلٹ کر فوراً حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر فوری طور پہ بدلہ لینا ممکن نہ ہو تو اپنی فرت دشمنی چھپائے رکھتے ہیں، اور چھپانے کے بعد جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اس بندے کی زندگی یا جو بھی ہے برباد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقرب والے افراد کیریئر کے لحاظ سے خواہ اونچے ہونے پر ہوں یا کیریئر کے آغاز میں ہو، بے حد طلب تناؤ کی زندگی میں گزارتے ہیں۔ یہ ہر ٹائم پریشان رہیں گے، چاہے یہ سی او بھی ہوں کسی کمپنی کے، لیکن ان کو کوئی پریشانی رہے گی۔ ان سے پوچھیں آپ کو کیا ہو رہا ہے، بس کہیں گے میں نے ٹینشن ہے۔ کیا ٹینشن ہے؟ کہ آج ملازم ٹائم پہ نہیں آیا، اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا۔ یہ ان کی ایک پریشانی کا حصہ رہتی ہے۔
اور محبت بھی ان کے نزدیک ایک جنگ ہوتی ہے، جس سے محبت کریں گے بس سمجھو او تے کیا، کیونکہ جنگ کی طرح محبت کرنی ہے، لڑنا بھی اور تجھے جانے بھی نہیں دینا، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت میں بھی پہلے چھان بین سے کام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس طرف آتے ہیں اور پھر آ کے بس وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور رک کے پھر کہتے ہیں کہ بس مار دیں گے یا مر جائیں گے، یہ ان کا ہے۔ ان کی آنکھیں بہت نشیلی اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ان سے کہتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، جس کی طرف محبت سے دیکھیں گے تو آدمی ویسے ہی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے یا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے محبت اور نفرت دونوں بہت آسان باتیں ہوتی ہیں، بلکہ کسی حد تک یہ دونوں باتیں اس طرح سے لے جاتے ہیں کہ بس نفرت بھی چلے گی، محبت جس سے محبت کر رہے ہیں اسے ایک ٹائم پہ آئے گا نفرت بھی کرنے لگ جاتے ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ یہ شریک زندگی خفیہ خواہشات کو سمجھ جاتے ہیں اور انہیں بآسانی پورا کر سکتے ہیں، بیوی کے حسد کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے آنسوں اور اس کی ڈرامائی باتوں سے جلد غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ لوگ یہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو اس طرح لے کے چلتے ہیں، اور ہر بات کو نا یہ بعد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بس یہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور اچھے طریقے سے کام کریں۔ اب ہم آتے ہیں اقربی لڑکی کی طرف۔ یہ عورتیں ہمیشہ بڑی پیچیدہ شخصیت کی مالک ہوتی ہیں، خوبصورت نہ ہونے کی بات بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، خاص طور پہ آدمی انہیں بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، ان کا خط و خال ذرا اچھا ہوگا، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ لمبی چوڑی خاتون ہوں گی۔ صرف یہ نہیں کہ بلکہ اپنے ذہن، اپنے کردار اور اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور اپنے مہربان لوگوں کے ساتھ بہت مہربان رہتی ہیں۔ شوہر غریب اگر کبھی کسی عورت یا لڑکی کی تعریف کر دے تو اس میں بآسانی تارے دکھا دیتی ہیں، یہ چیز برداشت نہیں کرتی ہیں اقربی لڑکی کہ کسی عورت کی تعریف ان کے سامنے کی جائے، اور اس سے یہ لوگ اس سے پھر یہ حسد بھی کرتی ہیں، اور ان کے گھر کے اندر ایک لڑائی جھگڑے کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب محبت میں گرفتار ہوتی ہیں تو پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں، لیکن بہت جلد اپنی فیاضی اور جذباتی فطرت کا اظہار کرنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں لوگ، جو کہ ہم یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا، سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بہت اچھی عورتیں ہوتی ہیں، کھانا پکانے کی ماہر ہوتی ہیں، مضبوط جسم کی مالک ہوتی ہیں، اور اپنی باتوں میں لا کر لوگوں سے کام نکلوانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، اور ملی جلی زندگی گزارتی ہیں مردوں کے ساتھ، کبھی اچھی کبھی بری۔ آپ اس کو دیکھیے گا، میں نے ایک تھوڑا سا بس میں نے کہا چلے میں بتا دوں اس کی فطرت کے بارے میں، باقی سب ٹھیک ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔